قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی فی امری فتویٰ دے دو مجھ کو میرے معاملے میں کیا کروں خط آیا ہے اس خط کا کیا جواب ہے ما کنت قاطعۃ امرا میں نہ تھی دو ٹوک فیصلہ کرنے والا حتی تشہدون جب تک تم موجود نہ ہو قالوا لوگوں نے سرداروں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید ہم زبردست طاقت اور جنگجو ہے والامر الیک حکم دے آپ فانظری ماذا تأمرین دیکھیے جو آپ چاہتی ہے بس ہم تیار ہیں ٹینشن حکم دو سلیمان پر حملہ کرتے قالت بولی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها عورت کہاں جنگ کر سکتی ہے عورت کہاں جنگ کر سکتی ہے وہ تو ایک اندرا گاندھی تھی کہ یحییٰ خان وہ حالقہ جہنم کے ساتھ 13 دن سے کمرے میں زنا میں مشغول تھا اب بنگال کے فوج کو ہدایات نہیں دے رہا تھا پوری کی پوری 90,000 فوج سلنڈر ہو گئی اور تاریخ اسلام بدنام کر دی گئی ورنہ عورت میں مجال ہے لڑنے کا عورت کہاں لڑ سکتی ہے پھر سمجھ شمشاد بیگمی اور سمجھ آگے ٹوکو نہیں قالت بڑی زبردست عورت تھی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها بے شک بادشاہان جب داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں کوحرام مچا دیتے ہیں وجعلوا عزت اہلها ذلہ اور کر دیتے ہیں وہاں کے معزز لوگوں کو بے عزت وکذالک یفعلون اسی طرح ہی کرتے رہتے ہیں بلقیس کا اشارہ یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو آپ کی اور ہماری خیر نہیں کیونکہ سربراوردہ لوگوں کو نیچے کرنا آنے والے بادشاہ کا کام ہوتا ہے اس لیے جنگ میں خیر نہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ اور میں بھیج رہی ہوں ان کو تحفے تحائف فَنَاظِرَةٌ پس دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کس طرح واپس آتے ہیں قاصد بلقیس نے کہا خط کے جواب میں لڑائی نامناسب بات ہے ہم ایک وفد بنا کے تحفے تحائف اسے دیتے ہیں اگر دنیا کا بادشاہ ہے تو تحفے تحائف سے خوش ہو کر ہم سے صلح کر لے اس میں خیر ہے جس وقت فیصلہ ہو گیا کہ 300 آدمی ہوں گے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں 2 اینٹیں ہوگی سونے کی اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 70 یا 40 آدمی ہوں گے اور ہر آدمی کے ساتھ 2 اینٹیں سونے کی ہوگی اور وہ سلیمان کو پیش کریں گے ملکہ کی طرف سے اور اس پر فیصلہ ہو گیا کہ اس پر عمل ہو جائے جب یہ اب تک ہدہد پر بیٹھا ہوا ہے اب وہاں سے اڑا چھٹ پٹ وہاں سے اڑا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ خط پیش کیا گیا خط پڑھ لیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا ہے فلما جاء سلیمان جس وقت وہ آ گئے حضرت سلیمان کے پاس قال حضرت نے فرمایا اتمدوننی بمال کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم پس جو دیا مجھ کو اللہ نے وہ بہتر ہے اس میں سے جو تم کو دیا ہدہد نے بتایا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں 2 اینٹیں ہیں سونے کی تو سلیمان نے پوچھا کس راستے سے آ رہا ہے ہدہد نے کہا فلاں راستے سے تو آپ نے جنات اور دیو کو آرڈر دے دیا کہ پورا راستہ سونے کا کر دو جہاں سے وہ گزرتے پورا راستہ سونے کا بنا دو سونا بچاؤ اور چاروں طرف دونوں طرف جو درخت ہے اس پر چاندی اور یاقوت مرجان لگا دو جب بلقیس کا وفد اینٹیں ہاتھ میں لے کے جیسے ایک مالٹا کوئی باغ میں آ جائے اس ملک میں تو انہوں نے کہا یہ تو مصیبت ہے یہاں تو زمین سونے کی ہے سب چیزیں سونے کی ہے اس کی کیا حقیقت ہے لیکن چلو ملکہ کا حکم ہے شرما شرمی میں سلیمان کے آگے پیش کیا کہ قوم سبا کی ملکہ نے جناب کی خدمت میں ہدایہ قیمہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے تم سے بڑھ کر دیا ہے
بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدایہ کے ساتھ خوش رہو۔ حضرت نے ہدیہ نہیں لیا اور واپس کر دیا۔ جب مقصد اہم ہو تو غیر اہم چیزوں کی طرف توجہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ارجع الیہم، واپس جاؤ، فلناتینہم بجنود، پس میں لے آؤں گا ان کے خلاف ایسا لشکر لا قبل لہم بہا، کہ وہ سامنا نہیں کر سکیں گے اس کا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور نکال کے باہر کر دوں گا ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہو جائے گے۔ جب یہ فیصلہ حضرت نے وہ فرمایا اور وفد کو بغیر ہدایہ قبول کیے واپس کر دیا، تو بلقیس نے کہا کہ ہم خود پیش ہوتے ہیں۔ حضرت نے خط میں لکھا ہے وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، تو چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جب اس نے آنے کا فیصلہ کر لیا تو ہدہد دوبارہ اڑایا کہ اس نے فیصلہ کر لیا اور پارلیمنٹ کو چوکس کر دیا اور اپنے خصوصی کمانڈوز اور بڑے بڑے افسران اور وفد کے سرداران، ان کو سفر کی تیاری کا حکم دے دیا اور وہ آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دربار میں کہا کہ سنا ہے اس کا تخت بہت زبردست ہے اور اس کو اس تخت پر بہت ناز ہے، اس تخت کو پورا اٹھا کے یہاں لانا، اس محل سے نکال کے یہاں رکھنا، ایسی سلطنت سلیمانی۔ قال یا ایھا الملأ، فرمائے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون تم میں لے آئے گا میرے پاس اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے سیدھے ہو کر۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک بڑے جن نے، عفریت لمبا چوڑا، اس کا نام کوزن تھا، کوزن۔ انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھے اپنے اس مقام سے، یعنی دوپہر تک دربار ختم ہونے تک لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں ایسا کرنے پر قوی ہوں اور دیانتدار ہوں، یعنی کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ سلیمان نے کہا ہٹ جاؤ، دیر لگاتے ہو، بیکار آدمی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک، میں لے آتا ہوں یہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے کہ پلٹے آپ کی نگاہ آپ کی طرف، آپ کی آنکھ کے جھپکنے میں۔ سلیمان نے ایسا دیکھا کہ اچھا یوں کیا تو تخت دھاس نیچے آ گیا۔